یہ ہے ضابطہ۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، حکومتیں بدل دو، وہ بدلنے اعمال ہیں، بدل رہے ہو حکومت، بدلنے اعمال ہیں جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے، یہ ضابطہ ہے۔ چاہے آج کر لو، چاہے کل کر لو، چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ۔ قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں، اللہ پاک کریم ہے، بے حد کریم ہے۔ ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں، ہر ایک کو سمجھائیں، فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں، مسجدیں بھر دیں، مسجدیں بھر دیں، فضائل بتائیں۔ جو من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ یہ بندہ صبح کو مسجد میں گیا، جتنی مرتبہ شام کو گیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیف تعرف امتک بین الامم، آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا، میرے امتی ہم غرم محجلون من اثر الوضوء لیس احد کذالک غیرہم، میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن روشن چہرہ، روشن ہاتھ، روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہو۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلا، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جانے والا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اتنا انعام نماز روزی کو کھینچتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ہم سب لوگوں کو سمجھائیں، بھائی جس کے پاس کنجی ہوتی ہے جب چاہے تالا کھولے گھر میں چلا جائے، کنجی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیسے جائے گا؟ کنجی تو نماز ہے جنت کی، تو جنت کی کنجی لے لے، کیوں فضائل بتا بتا کر نماز کے لیے تیار کرنا؟ وضو کرے گا، فضائل بتائیں، فضائل، اس کے لیے اصل میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اس کا یقین بنانا پڑتا ہے، پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ فضائل بتائیں، جو شخص وضو کر کے آسمانوں کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کہہ لیا، اس کے لیے 8 دروازے آسمانوں کے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے مرضی جائے۔ اب ان سب کو سمجھانا کہ تیرے لیے 8 دروازے کھل سکتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہی جنت، روح نکلے اور جنت، آسان عمل ہے۔ جس نے فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے، اس کی قبر ہی جنت کا باغ بن جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، مرا اور گیا جنت۔ ان سارے بے نمازیوں کو ایسی باتیں سمجھا سمجھا کر، ایمان کی مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر، ایک دن مرنا ہے، ایک دن ضرور آئے گا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر دنیا ہی میں لگے رہے پھر موت کے وقت بڑا افسوس ہوگا، موت کے وقت بڑا ہی افسوس ہوگا، وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ دیکھو عبد الملک بن مروان موت کے وقت بادشاہ تھا، سارے عرب ممالک ایک ہی حکومت تھی اور سب کا یہ بادشاہ تھا۔ موت کے وقت رویا،
لوگوں کا کہا لوگوں میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، حکومت بھی میں نے اس لیے لے لی کہ مزے کروں گا، لوگوں میں مزے کی زندگی نہیں گزار سکا، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا، جو میں نے کہا نا حکمران بننا ہے یہ منتخب کر لیا اپنے لیے، یہ انتخاب غلط نکلا، لوگوں میں ناکام جا رہا ہوں، لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو، یہ آخری وقت ہے عبد الملک بن مروان کا۔ ہاں ایک اور بادشاہ تھا خلیفہ مستنصر باللہ، مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ ہاں موت کا وقت آ گیا، ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہتا ہے اماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی، آخرت بھی نکل گئی، رویا، بس اتنا ہی کہا میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، نہ میں دنیا کا رہا نہ آخرت۔ دنیا کیسے نکل گئی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، مال بڑا جمع کیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت موتی اور یہ درہم دینار، کمرے بھر لیے، پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے یہ خزانے ہوتے تھے، کمرے بھر لیے، اب آ گئی موت، اب یہ جا رہا قبر میں اور یہ بھرے ہوئے کمروں کو کیا کرے؟ ہاتھ سے نکل گئے یا رہ گئے؟ بول کے بتاؤ۔ نکل گئے۔ اب آخرت کیسے نکل گئی؟ وہ بنائی نہیں، لگا تو رہا ہیرے جواہرات جمع کرنے میں، آخرت بنائی نہیں، اس لیے میں دنیا بھی میرے ہاتھ گئی، آخرت بھی گئی، اور رویا اور اسی حال میں مر گیا، یہ میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا۔ لیکن پیارے بھائیوں، اس طرح اگر موت کے وقت ہو بھی جائے، ہوش آ جائے، اب کیا فائدہ، وقت زندگی تو نکل گئی ہاتھ سے۔ اور سنو، ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید، ایک بزرگ تھا اللہ والا بہلول کو لوگ یہ دنیا کے محل بنانا، سواریاں گھوڑے، یہ جو اس دور کا سامان تھا اس میں نہیں لگتا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، جیسے ہم تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ادھر ہی بسترے اٹھائے پھر